چچا سجاد کے بیٹے فیروز کی منگنی تھی۔ ان کا یہ بیٹا اکلوتا تھا تو شادی پر راضی نہ تھا کہ اسے کوئی لڑکی پسند نہ آتی تھی۔ تبھی فیروز کے ماں باپ دونوں پریشان تھے۔ کافی لڑکیاں دیکھی، آخرکار مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک رشتہ دار کی شادی میں فیروز نے ماہجبین کو دیکھا تو اسے وہ پسند آ گئی۔ یوں چچا چچی کی ایک بڑی مشکل حل ہو گئی۔ امید تھی کہ لڑکی کے ماں باپ انکار نہ کریں گے، کیونکہ فیروز بھائی مقابلے کا امتحان پاس کر کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہو چکے تھے۔ وہ دراز قد اور خوبصورت بھی تھے اور صاحب جائیداد بھی۔ ایسے رشتے بقول ہمارے والدین کے قسمت سے ملتے ہیں۔ والدین نے بھی انکار نہ کیا اور منگنی کی تاریخ دے دی گئی۔ چچی نے امی کو فون کیا کہ تیاری رکھو، کارڈ بھجوا دوں گی، لیکن خوشی کی خبر جی چاہا پہلے تم ہی کو سناؤں۔ مدت بعد ایک خوشی بھری خوبصورت تقریب میں جانا تھا، وہ بھی فیروز بھائی کی منگنی میں، جن کو سبھی دل و جان سے عزیز رکھتے تھے۔ بڑی دھوم دھام سے منگنی ہوئی۔ پہلے سب چچا کے گھر جمع ہوئے، پھر بہت سی کاریں کارواں کی صورت میں لڑکی کے گھر پر پہنچی۔ رسم منگنی کی تقریب انہوں نے گھر پر رکھی تھی۔ ان کا گھر بڑا اور صحن کشادہ تھا۔ خوبصورت شامیانے تلے اسٹیج سجایا گیا تھا اور برقی کمکموں سے سارا گھر جگمگا رہا تھا۔ ہم بھی بہت اہتمام سے تیار ہو کر گئے تھے، مگر ماہجبین جب تیار ہو کر آئی تو جتنی روشنیاں اور کمکمے تھے سب ماند پڑ گئے۔ لگتا تھا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند نکل آیا ہے۔ اس نے دلہنوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ گورے گورے نازک ہاتھوں میں مہندی اور سنہری چوڑیاں خوب سج رہی تھیں۔ ماہجبی کی رنگت غیر معمولی تابناک اور پلکیں لمبی رخساروں پر جھالروں جیسی تھی۔ آنکھیں جھکی ہوئی وہ کسی کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی تاثر تھا، بلکہ مجھ کو تو وہ اداس سی لگی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ کہیں ماہجبین کی مرضی کے بغیر تو اس کا رشتہ طے نہیں کر دیا گیا، کیونکہ اس زمانے کی ریت ہے کہ اکثر لڑکی کی مرضی اور خوشی کوئی نہیں دیکھتا۔ یہاں بھی ایسا ہی احوال دیکھا۔ کسی نے لڑکی کی دلی کیفیت کی جانب توجہ نہ کی، ہر کوئی اس کے حسن و سنگھار کی جانب ضرور متوجہ تھا۔ منگنی کی رسم بڑے اہتمام و انصرام سے ادا ہو گئی۔ مہمان پرتکلف کھانا تناول کرنے کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رستے بھر سبھی لڑکی کی صورت کے گن گاتے رہے۔ منگنی کے بعد فیروز بھائی ہمارے گھر آئے تو ہم نے ان کے گرد گھیرا ڈال دیا اور مٹھائی کا کورس شروع کر دیا۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے ڈھیر ساری مٹھائی منگوا کر ہماری فرمائش کو پورا کیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ان کو اتنا شاد نہ دیکھا تھا۔ دل سے دعا کرنے لگی، خدا کرے ایسے ہی خوش رہیں۔ کتنا خیال رکھتے تھے وہ ہمارا، ہر ایک کی خیر چاہنے والے، ہر کسی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے باخبر رہ کر ان کو حل کرنے والے۔ میں تو سوچتی تھی کہ خدا ایسا بھائی سب کو دے۔ ابھی اس خوشی کے جھونکے کو گزرے ایک ہفتہ ہوا تھا کہ چچی گھبرائی ہوئی آئیں۔ امی کے پاس بیٹھ کر آہستہ آہستہ کچھ باتیں کرنے لگیں۔ ان کو پریشان دیکھ کر میرا دل دھڑکا۔ قریب گئی تو کہہ رہی تھی، ماہجبی کا فون آیا تھا کہ آنٹی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کوئی ضروری بات کرنی ہے کیا بیٹا؟ میں نے پوچھا۔ جواب دیا، ہاں آنٹی، میری زندگی کا سوال ہے۔ تبھی گھبرا کر ادھر چلی آئی کہ بھرا پڑا گھر ہے، گھر میں تو بات نہیں ہو سکتی۔ اگر لڑکی نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ میرے دل پر اثر ہو گیا تو مجھے کوئی سنبھالنے والا تو ہو۔ اللہ خیر کرے بھابھی کیسی باتیں کرتی ہو۔ امی نے کہا، جانے کیوں دل میں کھٹک سی ہو رہی ہے۔ فیروز تو اپنی منگنی سے اتنا خوش ہے کہ مجھے ڈر سا لگنے لگا ہے کہ خدا خیر کرے ہماری خوشی کو کسی کی نظر نہ لگ گئی ہو۔ خدا نہ کرے چچی جان ایسی بات مت سوچئے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب خیر ہوگی۔ اچھا تم ماہجبین کو فون تو ملاؤ، کیا بات کرنا چاہتی ہے، یہ لو نمبر۔ انہوں نے ایک کاغذ کا پرزہ مجھے پکڑا دیا جس پر نمبر درج تھا۔ چچی نے امی جان سے کہا، آپ بھی میرے پاس بیٹھیے، میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ لڑکی اپنی منگنی سے مضطرب ہے۔ وہ تو میری چھٹی حص بھی کہہ رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور ان کے دیے نمبر پر فون ملا دیا۔ فون ماہجبین نہیں اٹھایا۔ ہاں بیٹی ماہجبین کیسی ہو؟ بولو کیا کہنا ہے؟ اگر ماں باپ میری بات سن لیتے تو آنٹی آپ کو تکلیف نہ دیتی، لیکن اب مجبوری ہے۔ معذرت خواہ ہوں، دراصل میں آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ میرے ساتھ زبردستی ہو رہی ہے۔ کیوں بیٹی؟ میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ وہ میرا تایا زاد ہے ابرار۔ میری منگنی پہلے میرے والدین نے ابرار سے کی تھی اور اب اچانک وہ بندھن توڑ کر
امی ابو نے آپ کے بیٹے سے رشتہ طے کر دیا۔ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر ابرار سے کیوں منگنی کی؟ اس وقت تو میں ناسمجھ تھی، مگر 8 برس کافی ہوتے ہیں کسی کو دل میں بسانے کے لیے۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات راسخ ہو گئے تو اچانک انہوں نے ہماری منگنی توڑ کر آپ کی طرف رشتہ کر دیا۔ میں نے امی سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ایسا نہ کریں، منگنی توڑنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ ابرار بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک معمولی نوکری کرتا ہے اور آپ کا بیٹا افسر ہے۔ اپنے والدین سے مایوس ہو کر آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ ہی ہماری خوشیوں کو اجڑنے سے بچا لیں، ورنہ میں بھی عمر بھر دکھی رہوں گی، آپ کا بیٹا اور خود آپ بھی۔ اس لڑکی نے ایک سانس میں اپنے دل کی بھڑاس نکال کر فون رکھ دیا، بغیر چچی کا جواب سنے، اور چچی بیچاری آگے سے کیا کہتی، وہ تو ساکت حیرت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امی دوڑ کر پانی لے آئیں۔ بھابھی کیا ہوا؟ کیا کہا مہاجبین نے؟ آپ نے سانس روک لی ہے؟ فون سے بہت قریب تھی، میری حس سواد بھی تیز تھی، فون سے مجھے ایک ایک لفظ صاف سنائی دیا تھا۔ امی سے میں نے کہا فی الحال آپ چچی سے کچھ نہ پوچھیے، میں آپ کو بتا دوں گی۔ میں نے ان کو سکون کی گولی کھلا دی اور کہا آپ سو جائیے چچی جان، بعد میں سوچیں گے جو کرنا ہوگا، اس وقت آپ کو سکون کی ضرورت ہے، کچھ مت سوچیے اور سونے کی کوشش کریں۔ چچی میں بولنے کی سکت نہ رہی تھی، انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ شام کو فیروز بھائی ان کو لینے آ گئے۔ امی سے کہا ہماری والدہ بھی کمال خاتون ہیں، گھر میں ماموں ممانی آئے ہوئے ہیں، یہ ان کو چھوڑ کر یہاں آ کر سو رہی ہیں۔ امی بولی بیٹا تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، وہاں بچوں کا ہنگامہ تھا، تبھی ادھر آ کر سکون کرنے کو لیٹی تھی کہ سو گئیں۔ چچی جان جاگ چکی تھی، فیروز کو دیکھا تو چہرے پر غم کی گھٹا چھا گئی، مگر سمجھداری سے ضبط کر گئیں۔ بیٹے کو کچھ نہ بتایا، وہ فیروز کے ساتھ چلی گئی۔ میں دعا کرنے لگی خدا کرے کہ سب ٹھیک ہو جائے اور کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو۔ چچی نے چچا کو صورتحال سے آگاہ کیا، انہوں نے ہدایت کی فی الحال تم منہ سے کوئی بات مت نکالنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں سب سنبھال لوں گا، پہلے لڑکی کے والد سے بات کر لینے دو، بعد میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ لڑکیاں تو ہوتی نہ سمجھ ہیں، ماں باپ نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، ابھی فیروز کو بالکل اس بات سے آگاہ مت کرنا۔ چچا مہاجبین کے باپ سے ملے، وہ بیچارے بزرگ آدمی تھے، ہاتھ جوڑ کر بیٹی کی نادانی پر معافی طلب کرنے لگے۔ بھائی صاحب آپ شریف لوگ ہیں، میں نے بس آپ کو دیکھا ہے، آپ کی دولت کو نہیں دیکھا، آپ کا بچہ محنتی ہے تبھی تو وہ اعلیٰ مقام تک پہنچا ہے۔ بے شک ابرار میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن اس کی نالائکی کا کیا بتاؤں، اسی نے بھائی صاحب کی جائیداد بکوائی کے کاروبار کرنا ہے، سبھی نے منع کیا، نہ مانا اور سب پیسے برباد کر ڈالے۔ بھائی صاحب کو اس کے لڑکے نے کنگال کر ڈالا، ابھی تک محنت سے جی چراتا ہے۔ ابرار صحیح ہوتا تو میں کیوں منگنی توڑتا، بھلا اپنا خون کسے پیارا نہیں ہوتا۔ منگنی میں نے سوچ سمجھ کر توڑی ہے، بڑے بھائی مجھ سے ناراض نہیں ہیں، وہ منگنی میں بھی موجود تھے، اپنے بیٹے کے کرتوت جانتے ہیں، اس لیے ان کو ملال نہیں ہے۔ آپ معاف کر دیں، مہاجبین کو وہ ناسمجھ ہے، اس میں بچیاں نادان اور جذباتی ہوتی ہیں۔ غرض ان بیچارے بوڑھے آدمی نے اتنی لجا کر کے معذرت کی کہ چچا بھی تڑپ گئے اور بولے بھائی صاحب میں نے اس بات کو دل پر نہیں لیا اور نہ بیٹے سے تذکرہ کیا ہے، جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے قبول ہوگا، ہر پہلو سے سوچ لیں، پھر فون پر آگاہ کر دیں، اگر رشتہ برقرار رکھنا ہے تو میں اسے خدا کی رضا سمجھ کر قبول کر لوں گا، آگے جو ہمارے بچوں کی قسمت، لیکن آپ کو رنجیدہ نہ کروں گا۔ 2 دن بعد مہاجبین کے والد کا فون آیا کہ مہاجبین راضی ہے، میں چاہتا ہوں آپ رشتہ نہ توڑیں۔ میرے چچا چچی بھی یہ رشتہ نہ توڑنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا بیٹا مہاجبین سے منگنی پر بہت خوش تھا۔ اللہ پر اچھی امید رکھ کر انہوں نے شادی کی تاریخ دے دی، تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی میں ابھی 6 روز باقی تھے کہ ہم میوہ پہنچانے فیروز بھائی کے گھر گئے۔ ابھی گھر سے کچھ دور تھے کہ کانوں میں رونے کی آواز آنے لگی۔ تشویش ہوئی کہ اللہ جانے ایسا کیا ہو گیا ہے، گھر کے اندر ڈرتے ڈرتے قدم رکھا، چچی اور ان کی بیٹیوں کو روتے پایا، پوچھا کیا ہوا ہے۔ ابھی فون آیا ہے کہ مہاجبین فوت ہو گئی ہے، جبکہ فیروز شادی کا سامان لینے گیا ہوا تھا۔ ہم سکتے میں رہ گئے، ہمارے اور چچا کے گھرانے کی خوشیاں اور غم سانجھے تھے، سو ہم بھی ساتھ ہو لی اور لڑکی کے گھر پہنچے۔ جب گھر کے اندر گئے، مہاجبی کی ماں اور دیگر رشتہ دار عورتیں بھی رو رہی تھیں۔ امی کو ایک عورت نے بتایا بہن لڑکی اس شادی پر رضامند نہ تھی،
کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ کہا کہ اب تو کارڈ بھی بٹ گئے ہیں، ہماری عزت کا سوال ہے۔ سب کا یہی خیال تھا کہ لڑکی جذباتی ہے، شادی کے بعد آپ ہی نئی زندگی کو قبول کر لے گی تو سابقہ منگیتر کو بھول جائے گی، مگر یہ اور طرح کی لڑکی تھی۔ ماں تو بے ہوش ہو گئی، پھپھیاں اور بہنیں بھی اب کو افسوس مل رہی تھی کہ ہائے اس کی بات کیوں نہ سمجھی، سمجھ لیتے تو آج مہجبیں جان سے نہ جاتی، اب کس سے تعزیت کرتے، جبکہ یہاں تو کسی کو ہوش ہی نہ تھا۔ پڑوسن عورتیں البتہ آپس میں کیا سرائیاں کر رہی تھیں، تبھی میرا دل بھر آیا اور آنسو بہہ نکلے۔ سوچا کہ وہ ہر کسی سے فریاد کرتی رہ گئی، کسی نے اس کی نہ سنی، اور آج بھی اس کے سامنے فریاد گناہ ہوں، اور وہ خاموش چارپائی پر لیٹی سبھی کو روتا اور بلکتا سن رہی ہے۔ ہم بہت بہاری دل سے گھر سے آئے تھے۔ فیروز بھائی ایک بت کی مانند صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں نے سوچا ان سے بات کیسے کروں۔ مہربا لب ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ از خود گویا ہوئے شبو کیا ہوا تھا مہجبین کو۔ تب میں نے فیروز بھائی کے کانوں میں بات ڈال دی جو حقیقت سے لا علم تھے۔ تب وہ بہت زیادہ اپسٹ ہو گئے، کہنے لگے اے کاش تمہیں مجھے بتا دیتی، اگر ایسی بات تھی میں خود یہ رشتہ چھوڑ دیتا۔ میں ایک تعلیم یافتہ انسان ہوں، جانور تو نہیں کہ بضد ہو جاتا یا غم کرتا۔ ارے بھائی، ہر انسان کو اپنی خوشی حاصل کرنے کا حق ہے۔ اے کاش وہ مجھے ہی فون کر کے بتا دیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ میں نے نہ بتایا کہ اس نے تو چچی کو بھی فون کر کے التجا کی تھی، مگر انہوں نے اس ڈر سے آپ کو نہ بتایا کہ کہیں آپ کو دکھ نہ پہنچے۔ تاہم میں نے یہ ضرور فیروز بھائی سے کہا، بھائی وہاں کسی نے بھی خودکشی کا ذکر نہیں کیا۔ اب کیا معلوم اچانک فوت ہو جانے کا سبب کیا تھا۔ موت کی وجہ تو کسی کو نہیں معلوم۔ موت تو بے وجہ بھی آ سکتی ہے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کا بھروسہ نہیں۔ چلتے چلتے ایک بظاہر صحت مند آدمی سڑک پر یا کسی جگہ گر جاتا ہے اور روح نکل جاتی ہے۔ لوگ دوڑتے بھاگتے رہ جاتے ہیں، مگر زندگی کو واپس لانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ اسے کوئی مرض لاحق ہو، اچانک ہارٹ فیل ہو گیا ہو، یا کہ وقت پورا ہو چکا ہو۔ انسان جوانی میں بھی تو مر جاتے ہیں۔ بس اب آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں اور اس بات کو اللہ کی رضا سمجھیں۔ فیروز بھائی نے میری اس بات کا جواب نہ دیا، اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ اس واقعے کے 1 سال بعد جب فیروز بھائی کی شادی کا کارڈ ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ منظر میری نظروں میں پھرنے لگا جب مہجبین اسٹیج پر فیروز بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی چمک رہی تھی، مگر چہرہ اداس تھا۔ کسی نے بھی اس وقت نوٹ نہ کیا کہ اس پورے تابناک چاند کو گرہن تو نہیں لگ رہا۔ دولت تو آنی جانی شے ہے، لیکن زندگی ایک انمول شے ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے۔ آج فیروز بھائی کی شادی کے کارڈ تو پھر سے چھپ گئے، لیکن جانے والی مہجبین واپس نہیں آ سکتی کہ یہ حقیقت اٹل ہے، جو اس جہاں سے چلا جاتا ہے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔